اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ یہ سچویشن ڈیفیوز ہو جائے. تو پھر پاکستان کا ایک عجیب و غریب چیپٹر لکھا جا رہا ہے جب آرمی چیف راحیل شریف سے پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ انٹروین کر کے معاملات کو سدھاریں. اس وقت پہلی دفعہ ایک لیجیٹیمیٹ مینڈیٹ ہے ایک لیجیٹیمیٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کی طرف سے کہ وہ ان حالات کے اوپر ثالثی کو ادا کریں, اور ان کی ویلیو اور سٹیچر اس وقت شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے. آرمی چیف کی خدمات اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے انہوں نے ضرب عضب کا آپریشن کامیابی سے کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد دہشت گردوں کا صفایا کیا, لیکن آج کا جو رول ان کو دیا گیا ہے جس میں پاکستان کی تمام اپوزیشن, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے پرائم منسٹر اس بات پہ متفق ہے کہ راحیل شریف یہ رول ادا کریں گے. یہ بہت بڑا رول ہے جس سے آرمی چیف اور آرمی کا اسٹیچر بہت بلند ہو گیا ہے. کل ہمارے سارے پنڈت ڈفرنٹ انالیسس کر رہے تھے, لیکن سب سے انٹرسٹنگ انالیسس قائد تحریک ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب نے کیا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ آرمی کی مداخلت کو کس طرح دیکھتے ہیں, تو انہوں نے بہت زیادہ سریلے انداز میں جو گانا ہمیں سنایا, بالآخر وہی پاکستان کی آج کی حقیقت ہے. انہوں نے کل ہمیں کہا تھا کہ آئے گی آئے گی آئے گی, آج نہیں تو کل فوج آئے گی, وہ آج ہی آ گئی. قائد تحریک الطاف حسین صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا یہ انالیسس صحیح ثابت ہوا. الطاف حسین صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا انالیسس جو ہے وہ ہو بہو صحیح ثابت ہوا. جس آڈینس نے ہمیں آج جوائن کیا, ذرا بتائیے تو صحیح آپ نے کل کیا کہا تھا جو ابھی صحیح ثابت ہو گیا؟ کل جو میں نے کہا تھا وہ میں بتاتا ہوں جی. دنیا ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کو اور دنیا ٹیلی ویژن کے ذریعے کامران صاحب آپ کے ذریعے جی. میں پورے اہل پاکستان کو جو اسٹاف نے پیشکش کی ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کہ وہ بیچ میں پڑھ کے ثالثی کرائیں گے, وعدے پورے کرائیں گے, یہ ایک خوش آئند بات ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت بڑے خطرات سے پاکستان بچ گیا. اللہ اس کا اجر سب کو دے, آپ کو بھی دے, ہم کو بھی دے, ایک ایک پاکستانی کو دے. جی بہت شکریہ. آپ کے سوال پر بار بار آپ پوچھے جا رہے تھے اور بار بار کئی اور لوگ بھی پوچھ رہے تھے. جی. میرا جواب تو یہی ہوتا تھا, اور کل آپ کی میں نے ذرا کچھ میرا خیال ہے آپ بھی میرا خیال ہے اچھے ہی پازیٹو موڈ میں ہوں گے. میں بہت ہی شاعرانہ موڈ میں تھا کل. جی آج بھی ہوں. تو میں بھی کیا نام ہے کچھ اچھے موڈ میں تھا, تو میں نے کہہ دیا جب آپ نے کہا فوج آئے گی یا نہیں, فوج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی. میں نے کہا آئے گی آئے گی آئے گی آج نہیں تو کل فوج آئے گی. واہ آئے گی. واہ واہ واہ, یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں جس طرح آپ نے اس کو شیر کے اس گانے میں پرو دیا, حقیقت کو پروڈکشن دے کے الطاف حسین صاحب. اور کامران صاحب بھائی آپ یہ دیکھیں, جی میرا کاؤنٹ تو کرے, میں نے آپ کو انٹرویو کب کیا, ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے ہو. نہیں ابھی نہیں ہوئے. آپ کے پاس کچھ چڑیا ہے, چڑا ہے سر, آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ سب کچھ میرے پاس صرف سچ ہے, جی سچ کی طاقت ہے, ایمان کی طاقت ہے, بس یہی طاقت ہے. باقی کوئی دولت نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, بس یہی ہے. آپ کامران صاحب بھائی اگر آپ اجازت دیں جی جی تو چیف آف آرمی اسٹاف جی جنرل راحیل شریف صاحب کی خدمت میں میں کچھ گزارش کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور, پورا پلیٹ فارم حاضر ہے. جی بہت اعظم جی جنرل راحیل شریف صاحب, آپ نے مداخلت کر کے موجودہ نازک ترین صورتحال میں, جبکہ آپ مختلف مقامات خاص طور پہ شمالی وزیرستان میں پوری طرح سے مصروف ہیں, اس کے باوجود ملک کی سلامتی, بقا, امن, انسانوں کی جان و
و مال دونوں کے تحفظ کے لیے آپ نے جس طرح اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس کا اجر تعالیٰ آپ دے، اور آپ کے مقام میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے، اور یقیناً آپ نے لوگوں کے دلوں میں بہت گھر بنا لیا ہے، اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر بنا دے۔ جی میری آپ سے یہ گزارش ہے، جب آپ نے اتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے، ایک نیک کام اور ہو جائے کہ متحدہ موومنٹ MQM اور پاک فوج کے درمیان گزشتہ 22 سال سے جب جنرل آصف جوال جنجوا چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اس وقت سے جی فہمیاں پھیلائی گئی، جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے، جنا دور کے جھوٹے نقشے نکالے گئے، طرح طرح کے جھوٹے بہتان، ہماری حب الوطنی، ہم پاکستان بنانے والے بزرگوں کی اولادیں ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، پھر فسادات کرائے گئے، انسانی فسادات کرائے گئے، طویل داستان۔ اس سے فوج اور MQM کے مابین بڑی دوریاں پیدا ہو گئی جو ابھی تک اس کے تاب میں کہیں نہ کہیں باقی ہے۔ جی اگر آپ یہ پاکستان پر اپنا کرم فرما کر MQM پاک فوج کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرا دیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور ایک MQM کا کارکن آپ کو ہاتھ اٹھا کے ایک ماں، ایک بہن، ایک بچہ بچی آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا دے گا، کیونکہ ہم پاک فوج کے ہیں، ہم پاک فوج سے محبت کرنے والے ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آپ ہمارا اس مطالبے کو پڑھ لیجیے، لیکن کیونکہ سیریس ہو گیا ہے مطالبہ، جی تو اس کو بھی میں ذرا اچھے نوٹ پہ بند کرنا چاہوں گا۔ اگر چیف صاحب یعنی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آپ اجازت فرما دیں، ظاہر ہے آپ کی آواز تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، جی لیکن میں سمجھوں گا کہ آپ یقیناً اجازت دے دیں گے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا جناب الفت کی نئی منزل کو چلا تو پائے کال کے پاؤں میں پر جوڑ کے ہم کو دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے واہ 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 واہ، کمال ہوگا سر، یہ تو بڑا رومانٹک آپ نے اظہار کر دیا آرمی چیف سے، اتنا رومانوی اظہار، واہ واہ واہ، زبردست۔ سر وزیر اعظم پاکستان کے لیے کوئی اشار، کوئی بات کچھ کہنا چاہیں؟ آج تو آپ کو پوری قوم سن رہی ہے اس وقت، جس طرح پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اس وقت، لوگ کیبلز دیکھ رہے ہیں اور آپ آ گئے تو آپ ہی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پرائم منسٹر کچھ کہیں گے آپ؟ پرائم منسٹر صاحب جو فیصلہ ہوا ہے یہ یقین ہے کہ اس پہ لبیک کہیں گے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اگر یہ بات تسلیم کر لی تو میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ بس اتنا کہوں گا، بہت دیر کی مہربان چاہتے۔ واہ واہ واہ، اور صحیح۔ اور عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اس میں ملاقات جاری ہے ان کی جلال حاجی شریف صاحب سے، دونوں کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کامران صاحب وہاں پہ آپ ایک بال میں 6 وکٹوں آنے کی بات نہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں ایسے اٹھا مارا کہ نہیں مارا عمران صاحب نے، آپ کہتے ہیں یا صرف چھکا مارا یا چوکا مارا یا 2 رنز کیے یا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، یہ تو بتائیں نا سر۔ اب اچھے نوٹ پہ جا رہی ہے بات، تو میں نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے۔
اللہ ان سب کو عقل دے، کامیابی دے، اور سب ملک کے لوگ ہیں، اختلافات کریں آپس میں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دشمنیاں نہ کریں. صحیح. اچھا الطاف بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو مصالحتی فارمولہ آرمی چیف اس وقت ڈسکس کر رہے ہوں گے، آپ کے خیال میں اب آپ یہ سمجھتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس مصالحتی فارمولے کو چاہے جو بھی ہو یہ ساری پارٹیز کو مان لینا چاہیے، چاہے اس کے اندر یہ لکھا ہو کہ فریش الیکشن فوراً کروائے جائیں یا پرائم منسٹر مستعفی ہو جائیں یا دھرنے واپس ہو جائیں، آپ سمجھتے ہیں مان لینا چاہیے اس کو انکنڈیشنلی اب سب کو؟ دیکھیے، ثالثی کا کردار ایک نیوٹرل جج کی حیثیت سے چیف آف آرمی اسٹاف کریں گے. جو جائز مطالبات ہوں گے ان کو آگے یقیناً زیر بحث آئیں گے، اور جو جائز آئین، قانون اور جمہوری اصولوں اور روایات خلاف ہوں گے، یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں سے روکیں گے اور امینڈمنٹ کرنے کی بات کریں گے. پلیز کائنڈلی ریکنسٹرکٹ یور ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، تو آپ کی پارٹی اس مصالحتی فارمولے کو انکنڈیشنلی سپورٹ کرتی ہے الطاف حسین صاحب؟ حالانکہ ہمارے سامنے ابھی نہیں آیا وہ فارمولہ. میں تو اس بات کو ہی سپورٹ کرتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا اور جو ایک نظر آ رہا تھا کہ یہ اللہ کیا ہوگا، جی کم از کم ان چیزوں سے اللہ نے بچا لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے. جی. اچھا سر یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ تجزیہ کریں گے کہ حکومت اور اپوزیشن کی پارٹی، خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی بہت آگے تھی، مسائلت میں سراج الحق صاحب بڑے آگے تھے. اب لوگ یہ تجزیہ کرنے میں حق بجانے پہ الطاف حسین صاحب کے پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی بشمول حکومت، اور اب حکومت نے جو ہے وہ جب کامیاب نہیں ہوئی تو آرمی چیف کو کہہ دیا. یہ تجزیہ جائز ہوگا آپ کے نزدیک؟ میں یہاں مطلب کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، جی لیکن یہ اختلاف ضرور کروں گا. واحد MQM تھی جس نے پہلے دن سے معاملات کو لڑائی جھگڑے تک، قتل و غارت گری تک جانے سے روکا. جو 17 جون کو افسوسناک واقعہ ہوا، شہید ہوئے لوگ زخمی ہوئے، اس کے بعد میری کوشش رہی کہ اب کوئی نہ ڈنڈا چلے نہ گولی چلے، کسی کی بھی جان نہ جائے، اور راستے سارے بند کر دیے گئے. تو میں نے اب میں اس تفصیل میں کیا جاؤں، رات رات 3 رات میں جاگا، ہاتھ پیر جوڑ کے میں نے کہا کہ بھائی ان کو آپ رستہ دے دیں، نہ کریں. گورنمنٹ کو بھی سمجھایا، پادری صاحب کو سمجھایا، اور بڑے خطرے ہم بچ گئے اللہ کے فضل طرف سے. MQM پہلے دن سے مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ذریعے، نیگوشیشن ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی عمل کوشش کرتی رہی ہے، اور پاکستان کا بچہ کیا فریش الیکشن الطاف حسین صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یعنی یہ میرا خیال ہے، یہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، جی کہ اگر گفتگو
فریقین کے مابین، فریقین یعنی عمران خان، ڈاکٹر طاہر القادری اور گورنر، وفاقی اور پروونشل گورنمنٹ پنجاب، ان فریقین کے مابین اگر بہت باتوں پر اتفاق نہیں ہوا جی، اور معاملات جو ہے وہ بہت مطلب ایسے ٹینس ہونے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے ان کا یہ بھی فیصلہ بحیثیت جج کے سامنے آ سکتا ہے کہ بحیثیت اسلام میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل اب یہی رہ گیا ہے کہ ری الیکشن کرائے جائیں۔ یہ میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر ایک خیال ہے میرا۔ جی جی صحیح، لہٰذا دونوں فریقین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو، اور خاص طور پر جو سویلین ہماری حکومت ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں آرمی کی جو حیثیت ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ جب آج تاریخ لکھی جائے گی الطاف حسین صاحب، آپ اور میں اس وقت ایک تاریخی لمحے میں ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا جس کو آپ نے کہا ہے سافٹ انٹرونشن، آئی تھنک آپ نے ابھی شروع میں یہ کہا ہے، یہ پاکستان کا بڑا تاریخی عجیب لمحہ ہے جب پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نے ہی پاکستان کے آرمی چیف کو ریکویسٹ کی ہے کہ اب ہم آپ ہی کر سکتے ہیں ان تمام معاملات کو حل۔ جب تاریخ لکھی جائے گی الطاف حسین صاحب تو وہ اس واقعے کو کس طرح یاد کرے گی آپ کے نزدیک؟ میں نے ایک جملہ اور کہا تھا کامران شاہد صاحب کسی انٹرویو میں جی، کہ فوج کرے گی مداخلت، سب کچھ کرے گی مگر آئین کی چھتری لے کے کرے گی۔ صحیح، دیکھ لیجیے آپ۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، صحیح۔ الطاف حسین صاحب، کل سے اب تک میرے پاس جو ہے ہزاروں لوگوں کے ایس ایم ایس آ چکے ہیں اور ٹویٹر پہ میسج آ چکے ہیں۔ آپ نے جب سے کل سے 3 آخری میرے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ میری ریکویسٹ پہ جو ہے وہ شاعرانہ انداز میں دیے، تو لوگوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کبھی زندگی میں آپ کو دوبارہ موقع ملے تو ان سے ضرور پوچھے گا کہ جو آپ نے ایک دفعہ گایا تھا پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ، اس کی ایک تو لاجک کیا تھی، اور یہ ویسے آپ نے گایا تھا یہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے حساب سے کوئی بات کہی تھی؟ یہ سچ بات تو ایمانداری کی ہے کہ میں سچی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ سوال آپ تک پوچھ لیا ہے تو میں بتا رہا ہوں، میں تک پوچھ کے نہیں بتا تھا۔ ضرور ضرور۔ اس سے پوچھا گیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں ملتے، نہیں ملتے، ہم نہیں ملتے، جی، تو اس پر میں نے کہا تھا کہ چودھری نثار صاحب، میں ان کی بڑی عزت احترام کرتا ہوں، میں شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا بھی میں عزت احترام کرتا ہوں، یہ ان کو تو نہیں، یہ رات کو برقع پہن کے گاڑیوں میں جی، لیٹ کے یہ سیٹوں یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنے جی، آیا کرتے تھے۔ دیٹس رائٹ۔ اب یہ بات مجھے معلوم تھی تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ کیوں جی پردہ پڑا ہے تو پردہ پڑے رہنے میں، پردے میں رہتے دو پردہ پردہ تو گیا تو گے واہ واہ واہ، کمال ہو گیا۔ الطاف حسین صاحب ماشاءاللہ آپ کی جو سینس آف ہیومر ہے اور آپ کی جو یہ پالیٹکس کے علاوہ بات کر رہا ہوں وہ تو آپ کی ایم کیو ایم آپ کی دیوانی ہے اور کراچی کی عوام بھی دیوانی، لیکن جس طرح آپ نے جو ماشاءاللہ بھی کمال ہے، میں تو یہی داد دیے بغیر رہ نہیں پا رہا، اس لیے میں بہانے سے میں نے آپ سے گانے گوائے ہیں بیسکلی تاکہ میری روح کو بھی وہ سرور ملے جو موسیقی سے وابستہ ہے۔ ماشاءاللہ میں تو کامران بھائی میں تو سوچتا ہوں جی،
کے ناظرین ہیں, دنیا ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہیں وہ بھی مجھ سے انشاءاللہ پیار کرنے لگیں گے. نہیں کرتے ہیں. دنیا کا جو کارکنان کا عملہ ہے, جی بڑے لوگ نہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہر پر جو ہے وہ مسلم دنیا کا پیار کرنا اس میں آپ سمجھنے شروع کر دیا. رائٹ, بڑا جناب زبردست ہو گیا. یہ تو آپ نے دنیا کے کارکنوں سے پیار کرنا شروع کر دیا, وہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں, اور آبویسلی آپ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, تاریخ ساز لیڈر ہیں, اور ایک ہسٹری آپ کے پاس ہے. امید کرتا ہوں جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور ہسٹری بلا مشافہ ملوں گا میں تاریخ سے. آمین آمین. بہت شکریہ قائد تحریک ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے اپنا ٹائم دیا. بہت شکریہ الطاف حسین صاحب. ویوز, آج کا یہ پروگرام بڑا غیر معمولی ٹرانسمیشن ہے, دورانیے کے لحاظ سے بھی اور واقعات کے لحاظ سے بھی. اس وقت آرمی چیف راحیل شریف صاحب مل رہے ہیں عمران خان صاحب سے, طاہر القادری صاحب سے بھی, اور سب سے اہم بات جو الطاف حسین صاحب نے کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے آرمی چیف کو, راحیل شریف صاحب کو یہ پیغام پہلی دفعہ بھیجا ہے کہ آرمی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو اختلافات ہو گئے تھے یا مس انڈرسٹینڈنگز کا لفظ یوز کیا ہے, ہم سب جانتے ہیں جو آپریشن ہوا تھا آبویسلی 90s کے اندر, اس مس انڈرسٹینڈنگ کو انہوں نے آرمی چیف راحیل شریف صاحب سے کہا ہے کہ جہاں آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے, دہشت گردی کا خاتمہ کیا, اب آپ ایک بہت بڑا پولیٹیکل رول نبھانے جا رہے ہیں لیجیٹیمیٹ نواز شریف صاحب کے کہنے پر, وہاں پہ آپ یہ ایک بہت بڑا کام بھی کر گزرے ہیں کہ ایم کیو ایم, مہاجر اور اردو اسپیکنگ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے اور آرمی کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اور دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام ہم نے پہنچاتے رہیں گے, آرمی چیف کو بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی. اگر واپس اپنے پینلسٹ کے اوپر آ جائے آج کی اس اہم ترین ڈیولپمنٹ پہ, میں سر شاد احمد عارف صاحب موجود ہیں, حسن عسکری رضوی صاحب موجود ہیں, انجم رشید صاحب موجود ہیں. عسکری صاحب, یہ ایک انیوژل واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا, میڈیا کے سامنے یہ ایک تاریخ ہے, لیکن اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا؟ آرمی چیف راحیل شریف صاحب کا سٹیچر بہت بلند ہو گیا کہ انہوں نے انٹرفیرنس نہیں کی, انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا, انہوں نے ڈیڈ لاک کا فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز کا رول آئے گا, گورنمنٹ کا رول آئے گا, تو وہ کیا فیلئر ہوگا یا بہت بڑی کامیابی ہوگا؟ دیکھیے, جو پچھلے چند گھنٹوں میں واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اپنے تنازعات کو خود حل نہیں کر سکتی. اس میں سیاسی لیڈروں میں جو بڑے سیاسی پلیئر اس وقت کے آج کے مسئلے میں تھے, یہ ان سب کی ناکامی سمجھا جائے گا, اور بنیادی طور پر مسائل کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو وہ نہیں کر سکے. اور اس کے علاوہ میں نے کئی دفعہ اس پروگرام میں کہا کہ اس وقت جو جھگڑا چل رہا ہے اس میں پارلیمنٹ پاکستان کی ارریلیونٹ ہو گئی ہے, اور پارلیمنٹ بالکل ارریلیونٹ ہے. انہوں نے ریزولوشن پاس کیے, لوگوں نے. ایک منٹ ٹھہر جائیے, ریحان ہاشمی صاحب ہمارے پاس بریکنگ نیوز کے ساتھ. ریحان بھائی السلام علیکم. آپ کے پاس کیا نیوز ہے جی, پلیز شیئر کیجئے. جی کامل صاحب, ہمارے جو ذرائع ہیں اسلام آباد کے وہ کہتے ہیں کہ رات گئے پاکستان کی دو اہم شخصیت کی پھر ایک بار پھر ملاقات ہوگی. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کون کس کس کی ملاقات ہے, تو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہو سکتی ہے. رات گئے جب جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو رہنما پہنچے ہیں آرمی چیف سے ملاقات کے بعد, وزیر اعظم بھی آرمی چیف سے ملاقات کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جب وزیر اعظم اسلام آباد پہنچیں گے تو تمام چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ ملاقات کب ختم ہوگی. اس کے بعد ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں